بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ کنٹینیو ہے اور ہم نے اس کو اسی طرح سے دیکھنا ہے جس روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گی۔ ایک بات یاد رکھنی ہے اور بار بار یہ دہرانی ہے کہ دجال ایک ٹریپ ہے، دجال ایک دھوکہ ہے۔ دھوکے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بیوقوف بنا رہا ہے اور ہم بن بھی رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اور وہ ہمارے ساتھ وہ کر کے جا رہا ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فرات سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آنکھ، کان، سب کچھ کھلا رکھنا ہوگا۔ جب ہم کھلا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمتیں بھی عطا کریں گے، وہ علم بھی عطا کریں گے اور وہ باطنی آنکھ بھی دے گا جسے ہم دیکھ سکیں گے۔ اب چلتے ہیں اصحاب کہف کے قصے پر جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ شہروں کی زندگیاں کس طرح کی ہیں۔ اصحاب کہف نے یہ کیوں کہا کہ جب شہر کی طرف جانا ہے تو اپنے کھانے کو پکیزہ ڈھونڈنا ہے، یہ چیز تو ہمیں دیکھ لی، لیکن اس میں ایک چیز ہم نے روکی تھی، وہ یہ تھی کہ اصحاب کہف میں جب وہ اپنے ایک ساتھی کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ اب اس میں چاندی کے لیے، سکے کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے یہ ہوا ہے بوارقکم۔ بوارقکم کا مطلب یہ ہے، ریسرچرز کے اکارڈنگ یہ چاندی کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنسی تک کا بتایا ہے کہ کرنسی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ کرنسی میں ایسی کیا نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا واقعہ سنا رہے ہیں، پھر یہ سورہ ہمیں تحفے میں دے دی جاتی ہے دجال کے ٹائم پر محفوظ ہونے کی۔ ورڈ بائی ورڈ چلیں گے اور مثالوں سے سمجھیں گے، بالکل اس طرح سے کہ جیسے ایک بچے کو سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت سی بکس پڑھ لی، فزکس پڑھ لی، کیمسٹری پڑھ لی، بایولوجی پڑھ لی، ہم نے بہت سی ڈگریز لے لی، لیکن ہم نے ان کی انٹرنل چیزوں کو ویسے دیکھا ہی نہیں جس اینگل سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت تھی۔ تو ابھی یہاں پر ہمیں بچوں کی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک کرنسی کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے کون کون سے طریقے بتائے، اور اب کرنٹ سچویشن میں پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی اب کس کس طرح کا نظام آ رہا ہے۔ تو ابھی تو سب سے پہلے ہم نے جو چیز دیکھنی ہے نا وہ یہ دیکھنی ہے کہ سونے کے بدلے کرنسی کی ویلیو کیسے چینج ہوتی ہے، کتنا سونا ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے کیا انٹرنسک ویلیو رکھی جاتی ہے۔ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بیسک ایگزامپل دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر احمد کے پاس ایک سونے کا سکہ ہے۔ سونے کا سکہ ایک اصلی چیز ہے، اگر اسے ہم میلٹ بھی کر دیں تو یہ سونا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیا ہوا وہ تحفہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، منرل ہے۔ اور علی کے پاس ایک کاغذ کا نوٹ ہے جس کے اوپر 100 روپے لکھے ہیں۔ اب علی کا کاغذ محض ایک نوٹ ہے جس کے اوپر 100 کا ہندسہ لکھا ہے، اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اگر حکومت کہہ دے کہ یہ نوٹ کل سے نہیں چلے گا تو وہ صرف ایک ردی کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، میں چاہتی ہوں آپ خود سرچ کیا کریں، ساتھ ساتھ آپ خود سرچ کریں کہ کس ملک کی کرنسی گئی ہے، کس ملک میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو بند کر دیا گیا تو وہ محض ردی کے بھاؤ لوگوں نے اپنے گھروں میں آگ کی جگہ وہ جلائے۔ اب احمد کے پاس ایک ریئل چیز ہے، اس کے پاس صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر ہندسے ہیں۔ گلی میں ایک جادوگر آتا ہے جس کے پاس نوٹ چھاپنے والی مشین ہے۔ گلی میں صرف جو مینگوز ہیں وہ 10 ہیں، یعنی جو آم ہیں وہ 10 ہیں اور کل روپے 100 ہیں، یعنی ایک آم کتنے کا ہوا؟ 10 روپے کا ہوا۔ اب جادوگر نے کیا کیا، کیونکہ جادوگر کا تو آم کھانے کا دل کیا تھا لیکن وہ محنت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے کیا کیا، چپکے سے اپنی ایک مشین چلائی۔ وہ مشین کیا تھی؟ جو پیسے بناتی تھی، اور اس نے 900 روپے مزید چھاپ لیا۔ پہلے 100 روپے تھے، اب 900 روپے مزید چھاپ لیے تو وہ کل 1000 روپے ہو گئے۔ اب 100 روپے میں ایک آم 10 روپے کا تھا، لیکن جب اس نے 900 روپے اور اوپر چھاپ لیے تو اب ایک آم 100 روپے کا ہو گیا۔ اب جس کے پاس 10 آم تھے اور گلی میں 1000 روپے تھے تو آم بیچنے والے نے کہا کہ میں ایک آم اب 10 روپے کا کیوں بیچوں، میں اس کو 100 روپے کا بیچوں گا۔ اب 100 روپے کا ایک آم ہو گیا، یعنی پہلے 10 روپے میں ایک آم ملنا تھا، اب جتنے زیادہ نوٹ چھپتے گئے اتنے زیادہ پیسوں کا ایک آم ملنا سٹارٹ ہو گیا۔ پہلے 10 روپے کا، اب وہ 100 روپے کا ملے گا۔ ہم نے اس میں ایک بڑی پیاری چیز سیکھی اور وہ یہ کہ جادوگر نے کیا کیا کہ کاغذ کو چھاپ کر علی جو کہ ایک غریب ملک کا تھا اس کے حصے کے آم چھین لیے۔ اسے کہتے ہیں مہنگائی کے ذریعے چوری کرنا۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی مثال لیتے ہیں۔ اب قرض کا ایک جال بچھے گا، اب غریب ملک کے لیے بھی اور اس غریب علی کے لیے بھی۔ مثال کے طور پر اب وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو 10 روپے تھے، اب 100 روپے کا ایک کام ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ جادوگر آتا ہے، کہتا ہے
फिक्र ना करो, ये लो रुपए उधार, लेकिन अगले महीने मुझे 110 रुपए वापस करना। जादूगर को तो कुछ नहीं किया, उसने तो एक नोट छापे मशीन से, उसने सिर्फ कागज छाप कर दिया, लेकिन अली को वो ऊपर के एक 10 रुपए जो सूद है अब वो अदा करने हैं। अब अली बेचारा क्या करेगा, उन 10 रुपए को अदा करने के लिए मजीद मेहनत करेगा। फिर जब तक वो 10 रुपए भेजेगा फिर सूद लग चुका होगा, फिर वापस उसको देगा, फिर लग चुका होगा। अली उतनी ही मेहनत करता चला जाएगा और वो हमेशा के लिए इसका गुलाम बन जाएगा, क्योंकि वो जितना कमाता है उससे ज्यादा जादूगर का सूद उसमें शामिल होता है। इसका मतलब है अली हमेशा के लिए इसका मोहताज हो गया। ऐसे ही सूदी निज़ाम में गरीब मुल्क हमेशा के लिए सुपर पावर का मोहताज हो जाता है। अब इस्लाम क्या कहता है, वो कहता है कि तिजारत ओरिजिनल चीज में हो, या आपके पास चांदी हो या सोना हो या फिर आपके पास मिनरल हो। 3 चीजों पर तिजारत हो सकती है। सोना चांदी ही क्या है, दरअसल मिनरल है ना हमारे पास, सोना हम जमीन से निकालते हैं। क्योंकि कोई भी मुल्क जितनी चाहे करेंसी छाप सकता है, लेकिन वो सोने को नहीं छाप सकता। इसलिए अगर सोना आज एक सिक्का है तो वो 10 साल बाद 20 साल बाद भी एक सिक्का ही रहेगा, वो 100 नहीं होगा। लेकिन अगर आज 100 रुपए है तो 10 साल बाद वो 1 लाख रुपया बन चुका होगा, एक सोने की कीमत के पीछे। पहले एक पहले सोने का एक सिक्का था, इधर एक नोट था। अब इधर सोने का वही सिक्का रहा, लेकिन इधर 100 नोट कमाने पड़ जाने हैं उस एक सिक्के की खातिर। इट्स जस्ट लाइक कि आज से 20 साल पहले चले जाएं तो 6,000 रुपए तोला सोना होता था, और आज वो 6 लाख रुपए तोला सोना पहुंच चुका है। इसका मतलब है यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। एक्सप्लॉयटेशन जब भी होती है, इसमें किसी एक का भी इस्तेसाल होता है, इसको आगे जाके कंप्लीट डिस्कस करेंगे, वो सूदी निज़ाम में आ जाती है वो चीज़। अब चलते हैं आगे। अब आप देखते जाइएगा कि स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह इस जाल में फंसते गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तिजारत के तरीके बताए। पूरी दुनिया में तिजारत के तरीके भी वही थे। दज्जाल ने हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स पर कब्जा करना है। अगर उसको फाइनेंशियल सिस्टम्स पर कब्जा करना है तो उसको सबसे पहले हम जिस करेंसी में, जिस मिनरल्स में तिजारत करते हैं, उसको उस तिजारत पर कब्जा करना होगा, उसको उस गोल्ड पर कब्जा करना होगा। अब ये इतना बड़ा ट्रैप था। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ये 1944 की बात है। जंग अजीम के बाद आपको पता है कि दुनिया तबाह हो चुकी थी। फिर उसके बाद खिलाफत उस्मानिया टूट गई, जो मुसलमानों का राज था वो खत्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उम्मत की पहली कड़ी है वो खिलाफत की टूटेगी, और जो आखिरी कड़ी है वो सलात की टूटेगी। मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। खिलाफत की कड़ी तो टूट गई, सलात की कड़ी जब हम समझते हैं कि सलात का मतलब होता है नमाज। सलात इज नॉट ओनली अबाउट नमाज, सलात का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब होती है तो वो एक फोरम पर एक उम्मत की एक कम्युनिकेशन होती है, वो अलग अलग कम्युनिकेशन नहीं होती। जैसे हम कहते हैं मवासलाती ज़राए, इसका ये मतलब था कि अगर पूरी दुनिया में एक उम्मत का निज़ाम चलना था तो एक सलात होनी थी। हमने क्या किया, हमने फिरके बना लिए, हम मुल्कों में डिवाइड हो गए, हमने अपना सलात का कम्युनिकेशन तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, और आखिरी कड़ी भी हमारी टूट गई। अभी हम इसको आगे जाके देखेंगे कि हम मुल्कों में कब डिवाइड हुए। मुल्क हम फिरकों में भी डिवाइड हो गए, हमने अपनी सलात को खुद अपने हाथों से तोड़ दिया। इसको आगे जाके देखते हैं हम इस जाल में भी कैसे है। उससे पहले ये जाल देखते हैं। अमेरिका ने क्या किया कि दुनिया को इस चीज का कायल कर लिया कि हर मुल्क अपना सोना मेरे पास जमा करवा दे और बदले में मेरे डॉलर इस्तेमाल करें, क्योंकि उस वक्त वो एक न्यू सुपर पावर के तौर पर उभर रहा था ना, क्योंकि उस वक्त यूके डिक्लाइन हो रहा था, खिलाफत उस्मानिया भी टूट गई थी, तो एक नई सुपर पावर आ रही थी, तो अब इसके हाथों में सब कुछ आ रहा था। उसने अब झांसा देखें कैसे दिया। उसने कहा कि, और उसने एक तहरीरी वादा किया कि जब भी कोई मुल्क मुझे $35 देगा, मैं उसके बदले उसे 1 औंस तकरीबन 28 ग्राम सोना दूंगा। पूरी दुनिया ने क्या किया, डॉलर पर भरोसा किया और उसे सोने जैसा मानकर अपना सोना अमेरिका के हवाले कर दिया। डॉलर क्या हुआ, आलमी करेंसी बन गया। अब इससे क्या हुआ, इन मुल्कों के पास सोना कम हो गया, क्योंकि उसने अपनी जो वैल्यू थी, करेंसी की वैल्यू सोने पर सेट की थी ना, कि जिस मुल्क के पास जितना सोना होता है वो उतना अपने मुल्क में पैसा छाप सकता है। अगर वो उससे ज्यादा छापेगा तो महंगाई आ जाएगी। अब जब इसने इतना सोना अपने पास रख लिया तो इसका मतलब है अब ये जितने चाहे डॉलर छापे आगे दे, और उन डॉलर्स के बदले अगर कोई इससे मांगना चाहे कि मेरे पास इतने डॉलर्स हैं, तुम मुझे इतने ग्राम सोना दो, तो ये देगा। आपने देखा होगा हमारे जो नोट है ना, उनके ऊपर भी लिखा होता है। देखेंगे एक नोट है, जैसे इसके ऊपर लिखा है हामिल
ہزار کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس بینک نے یہ نوٹ جاری کیا ہے 50 روپے کا، 100 روپے کا، اگر میرے پاس 10,000 ہیں، میں اس چیز کا حق رکھتی ہوں کہ جا کر انہیں بولوں کہ میرے 10,000 کے بدلے اتنے گرام سونا بنتا ہے اور وہ مجھے دو، اور وہ اسٹیٹ بینک واجب الادا ہے۔ یہی چیز امریکہ نے کی، لیکن امریکہ نے ایک اور جال بچھایا کہ پوری دنیا کا سونا اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ جتنے چاہے ڈالر چھاپے، لوگوں کو دے، اور لوگ ڈالرز کی کھیل میں لگ گئے۔ اب ایک اگلا اور جال آیا۔ اب آپ دیکھتے جائیے گا ہم کیسے کیسے جال میں پھنسے ہیں۔ 1971 میں کیا ہوا کہ امریکہ ویتنام کی جنگ لڑا تھا، اور اس کے لیے اس نے بہت زیادہ ڈالر چھاپنا شروع کر دیے۔ دوسرے ملک کا مثلا فرانس کو شک ہوا کہ امریکہ کے پاس اتنا سونا تو نہیں ہے جتنا یہ ڈالر چھاپ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ بہت زیادہ ڈالرز اکٹھے کیے، اور اکٹھے کرنے کے بعد امریکہ پہنچ گئے اور بولا کہ اس کے بدلے سونا دو، کیونکہ امریکہ نے یہی کہا تھا تم اپنا سونا میرے پاس رکھواؤ، اس کے بدلے میں ڈالرز دوں گا، اور اگر کبھی سونا لینا ہوا تو ہم آپ کے ڈالرز لے کے تو آپ کو سونے کے واجب الادا ہے۔ اب امریکی صدر رچرڈ نکسن نے 15 اگست 1971 کو اعلان کر دیا کہ اب ہم ڈالر کے بدلے سونا نہیں دیں گے۔ ٹریپ مکمل۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا کہ آپ کے اتنے ڈالر کے بدلے آپ ہم سے سونا واپس لے سکتے ہیں۔ اس دن سے ڈالر صرف ایک کاغذ بن گیا جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ دنیا پہلے ہی ڈالر پر چل رہی تھی، اب وہ مجبور ہو گئی اور مجبور ہو کے اس کو قبول کرتی رہی۔ اسے بولا جاتا ہے فیٹ منی۔ اب یہ نہیں ہوا صرف، اب آپ آگے آگے دیکھیں کہ ہوا کیا ہے، ہم اس ٹریپ میں کس کس طرح سے پھنستے گئے۔ پتہ نہیں ہم مسلمانوں نے اپنی کیوں آنکھیں نہیں کھولی۔ اب جب جب چیزیں یہ سامنے آتی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ 1974 میں کیا ہوا؟ تیل نکلا۔ کس کا تیل نکلا؟ عرب ممالک کا تیل نکلا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کن کن ممالک کا اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اب امریکہ کو ڈر تھا کہ جب سونا ختم ہو گیا تو دنیا ڈالر کیوں استعمال کرے گی، کیونکہ اس نے تو یہ پالیسی ختم کر دی ہے۔ اب پھر اس نے ایک اور چال چلی۔ اب اس کو یہ پتا تھا کہ چونکہ سعودیہ میں، کویت میں، جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ان میں چونکہ آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے، تو اب لوگ اس سے آئل خرید کے اپنے اپنے ملک کو چلائیں گے، کیونکہ آگے سے آگے ٹیکنالوجی کا دور تھا، پہیے کا دور تھا، گاڑیوں کا دور تھا۔ آئل آپ کو پتہ ہے کن کن چیزوں میں استعمال ہوتا ہے نا۔ اس دور کو اس نے مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے کیا کیا، جا کے عرب ممالک کے ساتھ معاہدہ کیا۔ امریکہ نے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو یہ جھانسا دیا کہ آپ کے شاہی خاندان کی حفاظت میں کروں گا، بدلے میں آپ دنیا کو اپنا تیل صرف اور صرف ڈالر میں بیچیں گے۔ اب سعودی عرب اس جھانسے میں آ گیا کہ عرب خاندان کی حفاظت کا مطلب ہے امریکہ جتنے بھی ہتھیار بنائے گا وہ ان کو بھیجے گا، جتنا ان کا اسلحہ بنتا جائے گا، ادھر آتا جائے گا، تو یہ کیا کریں گے، یہ اپنی سرحدوں کو مضبوط کر لیں گے جتنا اسلحہ امریکہ دیتا جائے گا۔ اوپر کا پیسہ بھی امریکہ نے رکھنا شروع کیا، اور اب پوری دنیا مجبور ہو گئی کہ اب چونکہ عرب سے اس نے تیل اٹھانا تھا، تیل اٹھانے کے لیے اس کو پہلے ڈالرز پرچیز کرنے پڑتے تھے، کیونکہ عرب ممالک نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے کہ اگر کسی نے مجھ سے تیل اٹھانا ہے نا تو اس کو مجھ سے ڈالر میں تجارت کرنی پڑے گی، ویسے نہیں میں اس کو دوں گا۔ اب ہر ملک نے ڈالرز پرچیز کرنا شروع کیے، ڈالرز پرچیز کیے، ان سے تیل لیا، اور اس طرح سے امریکہ اور سٹرونگ ہوتا چلا گیا۔ اب امریکہ جتنے چاہے کاغذ چھاپ سکتا تھا، اب پیچھے سونے کی کوئی بات ہی نہیں رہی۔ اب یہاں پر آ کر اسلام کا نظام ختم کر دیا گیا۔ یہ تھی دجال کی چال۔ اس طرح سے ہم اس کے پیسے میں دھنستے چلے گئے۔ غریب ممالک میں انفلیشن اور مہنگائی زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی، کیونکہ اس سے تو یہ پیچھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا کہ آپ کے پاس سونا کتنا پڑا ہے۔ جو پوچھنے والا تھا تو اس نے تو یہ پالیسی ختم کر دی۔ تو تب تک پوری دنیا اس کی غلام ہو چکی تھی، اور سب سے زیادہ دنیا کو غلام کرنے کا اور مسلم ممالک کو غلام کرنے کا جو کریڈٹ جاتا ہے نا، یہ کون ذمہ دار ہے، رسپانسیبل یہ عرب ممالک ہیں۔ اگر عرب ممالک یہ معاہدہ نہ کرتے تو اس کی اکانومی وہیں گر جاتی ہے اس کی، لیکن اس میں سب سے زیادہ قصور ان کا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام اور یمن کی سرزمین کے لیے دعا کہا کہ اللہ یمن کی زمین میں برکت عطا کر، تو صحابہ نے پوچھا کہ نجد نہیں؟ نجد میں یہ ممالک آتے ہیں، یہ جو عرب ممالک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا طلوع تو یہیں سے ہونا ہے۔ اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے کیسے فتنے طلوع ہیں، اور کیسے کیسے جھانسوں میں ہم آئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دجال نے ہمیں نمازوں سے منع نہیں کرنا، روزوں سے منع نہیں کرنا، اس نے ہماری اکانومی کو ٹریپ کر لینا ہے،
اور ہمیں اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ بائی دا وے کہ دجال کا یہ سسٹم ہی دجال ہے. دجال ایک فزیکل شخص ہے، ایک فزیکل باڈی ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن اس نے آنے سے پہلے جو جو اپنے راستے صاف کیے اور کروائے نا، یہ ہمیں اب صاف نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے تھے. اب کیا ہوا؟ ہم غلام بن گئے. اب دیکھیں اس نے پہلے مرحلے میں کیا کیا؟ حقیقی دولت کا خاتمہ کر دیا. لوگوں سے سونا اور چاندی جو اللہ تعالیٰ کی کرنسی تھی وہ لے لی گئی، اس کی جگہ کاغذی نوٹ کا وعدہ دے دیا گیا جس کی اپنی کوئی قیمت بھی نہیں ہے. آپ خود بتائیں، آپ کی جیب میں جو موجود دولت کی چابی ہے وہ کسی اور کے پاس چلی گئی. اب یکدم حکومت کہہ دے آپ کے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو آپ کے پیسے کی واقعی ویلیو نہیں ہے. آج کرنسی بند ہو جائے، آج نیا نوٹ آ جائے، پچھلا نوٹ کہاں گیا؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ٹریپ ہے، ہم پھنس گئے. کس چیز میں پھنس گئے؟ دجالی نظام میں پھنس گئے. ہماری حکومتیں بھی پھنسی ہوئی ہیں. ہمیں یہ کہنے میں کوئی اور محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری حکومتیں، مسلمان اس ٹائم اس دھوکے میں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اس سے بچنا ہے، بچنا ہے، بچنا ہے، بھاگنا ہے، بھاگنا ہے، بھاگنا ہے. ہم نے کیسے بھاگنا ہے؟ ایک تو وہ فزیکل جب آئے گا تب بھاگیں گے نا، اس سے پہلے کیا کرنا تھا ہم نے کیوں نہیں یہ چیزیں سوچیں؟ ابھی ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر اگلا ٹریپ اس کا بینکنگ سسٹم تھا. بینکنگ سسٹم میں ڈیجٹس انٹروڈیوس ہوئے. ڈیجٹس انٹروڈیوس ہونے کے بعد پھر ہماری اپلیکیشنز بنی. اور انسان کی یہ فطرت ہے، جتنا جتنا وہ کمفرٹ زون میں آتا جاتا ہے نا، کہ اس کا دل کرتا ہے بس گھر بیٹھے سب کچھ ہو جائے، مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، جانا نہ پڑے. تو اسی کے خلاف تو نفس کی جنگ ہے. یہی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جو سستی کا مارا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بستر پر نہیں لیٹا کرتے تھے جو انہیں صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھائے. اتنا وہ کمفرٹ لیتے ہی نہیں تھے. اب ہم کمفرٹس کے عادی ہو گئے، اب ہم ان ڈیجٹس کے عادی ہو گئے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ پیسے کی قیمت گر بھی جائے تو جو سونا ہمارے پاس ہے نا، اس کی قیمت نہیں گرتی، کم ہوتی ہے، گرتی ہے. لیکن سونا ہمارے پاس جب تک رہے گا تب تک اس کی ویلیو ہے. اب پھر اگلا جال جو ابھی آ رہا ہے، جو ابھی اپنے انیشیل سٹیجز پر ہے، کہ اب تو کاغذی نوٹ بھی ختم کیے جا رہے ہیں. پیسہ صرف ایک نمبر بن گیا ہے جو بینک کے کمپیوٹر میں ہمیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خود سوچیں کہ کمپیوٹر کے اس نمبر جو ہمارا کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے یا اپلیکیشن ہے، اس کے بغیر اگر ہم کچھ خریدنا چاہیں تو نہیں خرید سکیں گے اگر کیش نہ ہوا. تو ہماری زندگی کا جو بٹن ہے نا، وہ کل سوئچ سسٹم کے پاس آ گیا. چوتھا مرحلہ کیا ہوا؟ وسائل پر قبضہ ہونا شروع ہو گیا. بڑی بڑی کمپنی نے کیا کیا؟ بیجوں، پانی، خوراک اور توانائی پر قبضہ کیا ہے. ابھی ریسنٹلی یہ آئی ہے ایک ہائیبرڈ سیڈ بنانا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ون ٹائم اپنی زمین میں گرو کر سکتے ہو، اس کے بعد وہ نیکسٹ ٹائم گرو نہیں کروائے گا. آپ دوبارہ سے اناج نہیں اگا سکیں گے. آپ کو دوبارہ اپنی زمین میں سے اناج اگانے کے لیے پھر ان کے پاس جانا پڑے گا، ان کو پیسہ دینا پڑے گا، ان کی باتیں ماننی پڑیں گی، اور پھر آپ کو وہ سیڈ دیں گے، آپ جا کے خریدیں گے. تو اب پوری دنیا سے جو بار بار فرٹیلائزڈ ہو سکتے تھے سیڈ، وہ ایک جگہ پر اکٹھے کیے جا رہے ہیں اس دجالی سسٹم میں. ان کے اوپر بھی قبضہ کیا جا رہا ہے. کبھی ہم نے سوچا کتنے زیادہ دجال کے پاس کس طرح سے روٹیوں کے پہاڑ آ جانے، کتنے اس کے پاس چیزیں ہونی ہیں، کتنا وہ سبزہ اگائے گا، کتنے اس کے پاس بیج ہوں گے، اور وہ ایک بیج پھینکے گا تو زمین سرسبز ہو جائے گی، کوشش کرے گا تو بارش برس جائے گی. بارش کیسے برسے گی کہ آج آرٹیفیشل بارشیں نہیں برس رہی. اور صرف یہی نہیں ہے، دجال ٹیکنالوجی کو یہ جس طرح سے اس ٹائم اسرائیل یہودی اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم ٹریول کی طرف، ڈائمینشنز کی طرف، پورٹلز اوپن کرنے کی طرف، آسمان کے دروازے کھولنے کی طرف. انشاءاللہ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر کا، ذوالقرنین کا واقعہ دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈائمینشنز اور راستوں کو اور یہ اوپن کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہاں ہم نے سورہ کہف میں دیکھ لیا کہ یہ کس طرح سے ٹائم کو کنٹرول کرے گا، کس طرح سے زمین کی روٹیشن کو سلو کرے گا. فائنینشل سسٹم کو تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ کیا کچھ کرے گا. اس کا مطلب ہے یہ سائنس بھی اندر لے کر آئے گا، یہ فائنینشل سسٹمز کو بھی ہمارے قبضہ کر کے دکھا رہا ہے، یہ ہر چیز کو اپنائے گا جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اب ایک بہت مین پوائنٹ ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانے لگی ہوں. ہم نے یہ تو دیکھ لیا ڈیجیٹل پیمنٹس جو ہماری ہو رہی ہیں. اب آپ کی ڈیٹا انٹری ہو رہی ہوگی آئی تھنک سو. اب تک تو آپ سب کی ہو چکی ہوگی. جو ابھی ہماری گورنمنٹ نے یہ انیشل سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے کہ گھر گھر جا کے ٹیب میں ان کی آئی ڈی کارڈز، ان کی ڈیٹیلز لینا، کیا کرتے ہیں، بچے کتنے ہیں، ان کی روزی روٹی کا کیا ذریعہ ہے، گھر میں کتنی بھینسیں ہیں، اگر بزنس کرتے ہیں تو کیا ہے، پیسہ کتنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا ڈیٹا لیا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اب جہاں سا دیا جاتا ہے آپ کا جو ہے فائنینشیل سسٹم، اس کو اسٹرانگ کیا جا رہا ہے، آپ کو پیسہ دیا جائے گا. عوام معصوم اس جھانسے میں آ رہی ہے. یہاں تک کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کس دجالی سسٹم کے پیروکار بنے ہوئے ہیں.
وہ کس منافقت کا شکار ہے یہ انہیں بھی نہیں پتا. اس ٹائم میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہی, میں اوور آل بات کر رہی ہوں. ہر سیاسی پارٹی ہی ایسی ہے جو اس سسٹم کا حصہ بن رہی ہے. ہم کسی ایک سیاستدان کی بات کریں, جس بھی حکومت کو اٹھا کر دیکھ لیں, ہر حکومت نے دانا دانا اپنا ان چیزوں میں ڈالا ہی ڈالا ہے اس سسٹم کو نافذ کرنے میں. جس بھی حکومت کو اٹھا کے دیکھ لیں. پھر کسی ایک حکومت کا کیا رونا جب جب ہمیں مدارس کے ممبر پر بیٹھ کے یہ باتیں نہیں بتائی جاتی, جب ہمیں علماء یہ بتا ہی نہیں رہے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ دجال کے پیروکار میں جو لوگ ہوں گے وہ آئمہ ہوں گے. آئمہ ہم ان آئمہ کو ہم ان آئمہ کو, اپنے پیشوا کو, اپنے لیڈر کو, اپنے علماء کو یہ سمجھیں گے کہ اگر یہ فالو کریں, یہ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ چیز صحیح ہے. ایک عالم کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے, ہم بھاگے بھاگے اس کے پیچھے جائیں گے کہ اس نے دین پڑھا ہے, اس نے قرآن پڑھا ہے, میں بھاگا بھاگا اس کے پیچھے جاؤں. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو ماننا ہے, یا فزیکل اب دجال سامنے آ چکا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے, اس کا ٹریپ ہی اس طرح کا ہے. ہمیں نا ایک وہ کہانیوں کی طرح بتایا جاتا ہے کہ دجال آئے گا, لائک ہم اسے دیکھ کے ڈر جائیں گے. وہ ایک ٹریپنگ ہے. وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کیا خوبصورت چیزوں کا لبادہ اوڑھ کے ہمارے سامنے آ رہا ہوگا اور ہم گمراہ ہو جائیں گے. پتہ کیا ہوگا, آپ کے جو آئی ڈی کارڈ لیا گیا ہے گھر گھر سروے کر کے, سب سے پہلے آپ کی رقم کا خاتمہ ہوگا. پھر آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ سارا لین دین جو ہے نا وہ بینکنگ سسٹم کے تھرو کریں. پھر آپ کو یہ خبر سننے کے ملے گی کہ اچانک سب کچھ آن لائن شفٹ ہو گیا, اسکولز بند ہو گئے, کالجز بند ہو گئے, پیٹرول نہیں ہے اس وجہ سے بند ہو رہا ہے. یہ بھی ایک ٹریپ ہے. اور پھر کہا جائے گا گیس نہیں ہے اس وجہ سے سب کچھ بند ہو رہا ہے, سب کچھ آن لائن کرو, ڈیجیٹل کرنسی میں آ جاؤ, اپنی ایپس بنا لو. تو پھر کیا ہوگا, سوشل کریڈٹس آئیں گے. تو اب حکومت یا مستقبل کا یہ جو دجالی نظام ہے نا, یہ کہے گا اگر آپ نے ہماری بات مانی تو آپ کا کارڈ چلے گا, اگر آپ نے احتجاج کیا یا ہماری مرضی کے خلاف چلے تو ہم آپ کا کارڈ بند کر دیں گے. اس لیے جب تک آپ کی جیب میں سونا ہے یا نقد پیسہ ہے آپ آزاد ہیں. جب آپ کا پیسہ صرف ایک کمپیوٹر نمبر ہے نا, اور حکومت کو آپ کے گھر کی ایک ایک چیز پتہ ہے, تو آپ ان کے مکمل رحم و کرم پر آ جاتے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن, یہ اے آئی, یہ ٹیکنالوجی, یہ سب کچھ ایک قید ہے یا واقعی آزادی ہے؟ یا آزادی وہ تھی جب ہم نیچر کے قریب تھے, جب ہم اپنے پودے سبزیاں خود اگاتے تھے, جب ہم خود اپنی مرضی سے آتے تھے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں جو ایک انسان کا بہترین مال ہوگا نا, وہ اس کی وہ بکریاں ہوگی جنہیں لے جا کر وہ پہاڑوں پر چرائے گا اور اپنی زندگی گزارے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس سسٹم سے نکلنا ہے تو ہمیں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. دیکھیں, دو طرح کے لوگ ہوں گے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جو لوگ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے ان پر دنیا تنگ ہو جائے گی, لیکن جن پر دنیا تنگ ہو جائے گی ان کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی جہنم دیکھو نا تو اس میں کود جاؤ, کیونکہ دراصل وہ جنت ہے. تو وہ فزیکل تو ابھی بعد میں آئے گا, اس کی نشانیاں ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ابھی اگر ایک شخص نہیں جا سکتا پہاڑوں پر, میں مانتی ہوں شہروں میں رہنے والے لوگوں کی مجبوریاں ہیں, تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے پاس سونا لے کے رکھنا شروع کر دیں. نہ رکھیں 1 تولہ لے کے. آپ کے پاس 30-40 ہزار ہے, 60,000-70,000, کتنے ہزار کا 1 گرام مل سکتا ہے؟ جائیں خود سرچ کریں کہ 1 گرام سونا لے کر نہیں رکھا جا سکتا. کیا اصحاب کہف میں یہاں پر ان کا چاندی دے کر بھیجنا اس چیز کی نشانی یہ نہیں تھی کہ اگر یہ سورہ آخری دور میں کام آئے گی تو اس میں سے نشانیاں یہ ڈھونڈنی ہے کہ سونے اور چاندی اور اس چیز کو تجارت کا ذریعہ بنانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا. اور اگر ہم نہیں بنا پا رہے تو پھر ہمیں آہستہ آہستہ سادگی کی زندگی کی طرف آ جانا چاہیے. ہمیں لوگوں کے پیسہ, ان کے مال و زر, ان کی امیری کو اس ٹائم پر تو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نیوٹرل ہو سکتے تھے نا کچھ عرصہ پہلے, تو وہ کچھ عرصہ پہلے تھا. اب تو حق اور باطل بہت اہم ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ چیزیں خود پڑھ کے, خود سمجھ کے, میں بھی اس چیز کا حصہ ہوں, میں اس سسٹم کا حصہ ہوں, میں جانتی ہوں, لیکن اب مجھے سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے تو ہونا ہے نا. تھوڑا تھوڑا گوڈ لینا ہے نا, چاہے میرے پاس 1,000 روپیہ, 10,000 روپیہ, تھوڑے تھوڑے جمع کر کے مشکل میں تو آنا پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آسانیوں میں بھی رہیں اور ہم کھائیں بھی پئیں بھی, سسٹم کا بھی حصہ بنے رہے اور ہم دجال سے بھی بچے رہیں, تو I'm sorry, ایسا نہیں ہو سکتا. It's a test for us, it's a test for Muslims. ہمارے ایمان کا سوال ہے.
ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. ہمیں آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی طرف واپسی کرنی ہوگی، نیچر کی طرف. ہمیں سادگی کی زندگی میں آنا ہوگا. جتنا زیادہ اب ہم اس آرٹیفیشل چیزوں پر ریلائی کریں گے نا، اتنا زیادہ حصہ بنے گے. بہت کم پیسہ رکھیں اپنے بینکس میں، جو کہ آپ کے ڈیجٹس میں اب آنے والے دور میں کنورٹ ہو جائے گا. اپنے کیش کو ابھی سے نکالنا شروع کر دیں اور انڈیپینڈنٹ ہونا شروع کر دیں. بس اتنا پیسہ رکھیں اپنے بینکس میں فی الحال کے لیے، جو ضرورت آپ منی ایکسچینج کرنی ہوتی ہے. آف کورس بزنس مین کو زیادہ ضرورت پڑتی ہوگی، وہ اس حساب سے رکھے. جو کم ہے، جس طرح سے اگر ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمارے لیے وہ 50,000 کافی ہوتے ہیں، 40,000 کافی ہوتے ہیں اپنے بینک میں رکھنا. تو وہ اتنا ہی ہم نے ایکسچینج کرنا ہوتا ہے. تو ہر کوئی اپنی اپنی سطح دیکھے، باقی پیسہ نکالے. ایکسٹرا پیسہ بینکس میں مت رکھے، محتاج مت ہو. کیونکہ جب یہی ہمارا پوائنٹس میں کنورٹ ہو جانی ہے کرنسی، تو ہم ان کی محتاجی میں آ جائیں گے. کیونکہ ہمارا اتنا پیسہ ان کے پاس ہوگا کہ اب ہم کہیں گے اب ہم ان کی بات نہ سنیں تو کیا کریں. اب ہم مجبور ہیں ان کی بات سننے کے لیے. آگے چلتے ہیں. اب ہم اس کے ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ کیا یہ کہیں پر سسٹم آلریڈی ہو رہا ہے. تو یہ سسٹم اس وقت چائنا میں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے چائنا میں ڈیٹا کلیکشن آلریڈی ہوتا ہے، موبائلز، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹیکنالوجیز بہت عام ہے. وہ وہاں پر سکور ملتے ہیں، ان کے جو کریڈٹ بنے ہوتے ہیں. ان سکورز کی بیس پر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سکورز بہت زیادہ ہے نا، تو پھر آپ ملک میں سفر بھی کر سکتے ہیں، آپ جا بھی سکتے ہیں. اگر آپ کے سکور اچھے نہیں ہیں، فار ایگزامپل آپ نے ایک پوسٹ کر دی جو حکومت کے خلاف تھی، وہ فوراً آپ کا سکور کم کر دے گی. اب اس سکور کم کرنے کی وجہ سے آپ اچھی ٹرینز میں سفر نہیں کر سکتے، آپ اپنی اچھی جگہ گھر نہیں لے سکتے، آپ اپنے بچوں کو اچھے انسٹیٹیوٹ میں نہیں ڈال سکتے. آپ پر ہر طرح کی پابندی لگ جاتی ہے. اسلام نے انسانوں کو آزادی دی ہے، پابندیاں نہیں دیں. اسلام میں انسان اللہ کے تابع ہے. اس چیز کو ہمیں مائنڈ میں رکھنا ہے. سسٹم کے تابع نہیں ہے جو سسٹم باطل پر ہو. آپ کسی ملک ٹریول نہیں کر سکتے اگر آپ کا سکور اچھا نہیں ہے. تو اتنا بڑا یہ جال ہے. آپ کو پھر مجبور ہو کے حکومت کی اس سسٹم کی تعریف بھی کرنا پڑے گی اپنے سکور اچھے رکھنے کے لیے. آپ کو ان سے کھانا بھی لینا ہے، آپ کو ان سے سب کچھ لینا ہے. سو آپ وہ سب کچھ کریں گے جو یہ چاہتے ہیں. تو یہی دجال کہے گا. جو انکار کرے گا، دجال ان کا سب کچھ اجاڑ کے رکھ دے گا. تو کرنٹ دور میں بھی اب ہم یہ چیز اپنے سامنے آتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم انکار کریں گے تو ہمارا سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے بشارت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اس کے لیے بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اہل بیت کی. اس کے لیے بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی جنت کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، ایمان کی، بہترین ایمان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان میں محفوظ کریں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے کون کون سے طریقے دیے ہیں، تجارت میں کیا کیا چیز حرام ہے جو ہماری ڈیلی لائف کا پارٹ بن گئی ہے، بٹ وی ڈونٹ نو. لیکن اس سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ہم تھوڑا بہت غور لے کے رکھنا شروع کر دیں. ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سسٹم سے دور آنا شروع کر دیں. پیسہ نہ رکھیں سسٹم میں. اپنے بچوں کو سو کال پرائیویٹ سکولز میں بھیجنا بند کر دیں، کیونکہ ہمارے بچوں کا دماغ تو ویسے ہی قید ہو جاتا ہے. جس ایج میں انہیں لینگویج سکھانی تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہن ہی پہلے 7 سال اس طرح کا بنایا کہ ایک بچے نے زبانیں سیکھنی ہوتی ہیں. جب وہ 6 سے 7 زبانیں سیکھ جائے گا، وہ اس کے بعد بہت جلدی دنیا کو ایکسپلور کر لے گا، کتابیں بھی پڑھ لے گا، سیکھ بھی جائے گا. ہم اس کو اس وقت سکولز میں ڈالتے ہیں جب اس کا برین ہی وہ بنا نہیں ہوتا کہ وہ ایک کنجسٹڈ انوائرمنٹ میں آ کر ہے، جہاں پر 24 گھنٹے ایک فیئر انوائرمنٹ ہے. آپ جتنا مرضی اس کو یونیفارم پہنا کے بھیجتے ہیں اور کہیں کہ وہ صرف جہاں وہاں پر جا کر کھیلتا ہے، وہ کھیلتا نہیں ہے، وہ قید ہو جاتا ہے. یہ ایجوکیشن سسٹم تو 100 سال پہلے تھا ہی نہیں. جتنے سائنٹسٹ تھے مسلمانوں میں پیدا ہوئے، پوری دنیا میں پیدا ہو رہے تھے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ لگتا ہے نا، تو آپ امریکہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ یو کے سکولز کو اٹھا کر دیکھ لیں. ان لوگوں نے اپنے بچوں کو ہوم سکولنگز کروانا اسٹارٹ کر دیا ہے. ہوم سکولنگ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود بھی اتنے نااہل ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں اپنے بچے کو کیا پڑھانا ہے اور آپ بٹھا کے اسے ہوم سکولنگ کریں. اور نو، آپ پہلے اس ماڈل کو پڑھیں کہ ہم نے ہوم سکولنگ میں بچے کو دینا کیا. اس لیے ہمیں آہستہ آہستہ سادگی کی طرف آنا ہے. ہمیں آرٹیفیشل کھانوں سے باہر نکلنا ہے. جو چیز ہمیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کریں، ہمیں اس چیز سے باہر جانا ہے. ہر جگہ پر آزمائش ہو رہی ہے، ہر جگہ پر. چونکہ ہم ان سسٹم کو نہیں جانتے تھے، ہم حصہ بن گئے. اگر بن گئے تو انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ نکلیں گے. پورا نہیں نکل سکتے. ایپیسوڈ میں نا سود سے ریلیٹڈ احادیث بھی ڈسکس کریں گے، رشوت سے ریلیٹڈ بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص سود کا حصہ بن جائے گا. وہ دور ہی ایسا ہوگا.
ہم واقعی صوتی نظام کے تابع ہیں، اس کو آگے ڈسکس کر لیں گے، لیکن فی الحال کے لیے یہ ہے کہ کم از کم غلط کو غلط جانیں اور کم از کم اپنے گھر سے آغاز کریں. ہمارے گھر میں سب ہمیں اسٹرینج سمجھیں گے جب ہم بات کریں گے. ہو سکتا ہے سب آپ کو کہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر سب پھنس رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھنس جاتے ہیں. ایسے تو دجال کے ٹائم پر ہو رہا ہے، ایک نے بھاگنا ہے، سب نے بھاگنا ہے، سب دجال کے پیچھے. لیکن پھر اس کی جنت دراصل دوزخ ہوگی. ہم اپنا ایمان بیچیں گے، ہمیں اپنا ایمان نہیں بیچنا. اللہ تعالیٰ سے پل پل دعا کریں اور بار بار دعا کریں. جب بھی نماز میں بیٹھیں تو تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ بڑی دعا ہے لیکن میں آپ کو چھوٹی کر کے بتا رہی ہوں کہ اے اللہ، مسیح دجال سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، جھوٹے مسیح سے، جھوٹا جو جھوٹ میں پھنسا لیتا ہے، جو دھوکہ دے دیتا ہے. It's just a matter like that. And we have to understand it, we have to recognize it, we have to ask from Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, please show me a path. Because Musa alayhi salam said, Inna ma'iya rabbi sayahdeen. My Lord is with me. My Rabb is with me. And He will definitely show me a way. Inshallah ta'ala. Allah ta'ala will show us a way. But please make a courage. ایک بار بس اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھائیں، ہمیں چاہیے راستہ، ہم بھٹک گئے ہیں، ہمیں نکالیں اس چیز سے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نکالے اور مجھے بھی نکالے. جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہم اپنی لائف میں لانا شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ہم دیکھتے ہیں اسلام نے کیا خوبصورت تجارتی نظام ہمیں لا کے دیا ہے. انشاءاللہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آئے گا، آپ دیکھیے گا. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں زمین انصاف سے بھر جائے گی. یہی کچھ سال ہیں جو مشکل کے ہیں، یہ ہم اب کاٹیں گے. پھر امام مہدی علیہ السلام کا دور آئے گا، اس کے بعد جب دجال کا بھی، وہ سارے سال آزمائشوں کے ہیں، قتل و غارت کے ہیں، شہادتوں کے ہیں. لیکن امام مہدی علیہ السلام کے دور سے پہلے ہم نے اپنے اپنے حصے کی کوشش کرتے جانا ہے. انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو پھر ہم ان کی آرمی کا حصہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی آرمی کا حصہ بنائے. اللہم آمین.